عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأ وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جشن غوث اعظم و غریب نواز کی اس انتہائی پربہار اور ذی وقار محفل سرکار میں ممبر انوار پہ جلوہ افروز علماء کبار مشائخ اخیار شورائے ابرار وَأَئِمَّ ذی وقار
اور دور و نزدیک سے آ کر اس بھیگی بھیگی رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی ہوئی سنی عوام جو واقعی محبت میں ہے بے قرار، اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری ماں بہنیں، جن کی شان ہے کہ وہ ہیں پردہ دار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل مصروفیت کی وجہ سے سال میں ایک ہی دن نکل آتا ہے پانی کے لیے تو بہت ہے، اور اب تو وہ دن بھی نہیں، چند گھنٹے سے نکلتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب جب میں پانی آتا ہوں اور خاص کر کچھ پڑھتا یا سناتا ہوں تو میرا ذہن ایک عجیب انتشار کا شکار رہتا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہاں ایک سے ایک پڑھنے والے نعت خواہ یہاں پہلے سے موجود ہیں، اور کم و بیش پورے راجستھان میں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورے ہندوستان میں پالی کا نام روشن کیا، اور میری دعا ہے کہ مولا کریم اس سلسلے کو جاری رکھے۔ آمین۔ چاروں طرف سے ایک کلام کی فرمائش ہے، کسی راجہ کا جلسہ ہوتا تو میں فرمائش کو اپنے سر کا تاج بنا کے کنارے رکھ دیتا، یہ تو میرے خواجہ کا جلسہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عزیز القدر محب گرامی جناب سید نور میاں، انہوں نے بھی چلتے چلتے اسی کلام کی فرمائش کی، یہ بھی حسن اتفاق ہے۔ چنانچہ سب کی فرمائشوں کو اپنی آنکھ کا سرما بنا کر دل میں تک پہنچانے کے لیے مطلع سے کلام کے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ کلام آپ نے سنا ہے، لیکن پہلے آپ نے قادری رنگ میں سنا تھا، آج مکمل چشتی رنگ میں سنا، اور انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے اسی طرح سنیں گے۔ تیار ہے نا؟ جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں، اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ چھوٹے نہ کبھی اس کلام کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ہندوستانی حضرات بھی پڑھتے ہیں، اور ان سے کہیں زیادہ پاکستانی حضرات پڑھتے ہیں، اور کئیوں نے میرے اس کلام کے ساتھ بڑی عجیب درگت بھی کی ہے، شعروں میں بڑا انتحال سے کام کیا ہے، ان کا مصرع ان میں لگا دیا، ان کا اس میں لگا دیا، اس لیے بھی میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے دل و دماغ اور موبائل ہر جگہ سیو کر لیں، اور کبھی کوئی الٹا سیدھا پڑھے تو ٹوک لو۔ توجہ چاہوں گا کہ چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ انشاءاللہ جلسے کے چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، کرتے ہیں فدا، کرتے ہیں فدا سب تن من دھن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔
حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. آئیے تعارف سنیے غریب نواز کا. کون غریب نواز؟ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں؟ کس گھر میں پیدا ہوئے؟ میری زبان اس قابل نہیں کہ میں اپنے سرکار کے پورے کمالات اور پورے بیک گراؤنڈ کا احاطہ کر سکوں یا یہ زبان کر سکے. بالکل امپاسبل ہے، لیکن بس غلامی کے رجسٹر میں نام لکھانے کی کوشش کی. خاص توجہ کے ساتھ تیار ہے تو جھوم کے کہہ لیجئے یا غریب نواز. سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. آقا کی عطا ہو نور علی، آقا کی عطا ہو نور علی، زہرا کی کلی ولیوں کے ولی. آقا کی عطا ہو نور علی، زہرا کی کلی ولیوں کے ولی. حسنین کے دل، حسنین کے دل، حسنین کے دل، اس ماں کے نین یا خواجہ معین الدین حسن یا معین الدین حسن. کہتے ہیں فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن. آئیے بیٹھے بیٹھے آپ اجمیر سے دہلی سے پاک پٹن، وہاں سے کلیر اور دہلی، پھر وہاں سے سعد اللہ پور، پھر وہاں سے پنڈوا اور پھر وہاں سے کچوچا شریف پہنچا. ان کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا تو مزہ آئے گا. توجہ چاہوں گا. کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا خواجہ الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. ہے قطب فرید دولا نظام، سراج والا الحق اشرف. ہے قطب فرید دولا نظام، سراج والا ہے قطب فرید دولا نظام، سراج والا الحق اشرف. ہے کتنا حسین، ہے کتنا حسین تیرا گلشن یا خواجہ معین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. کتنا حسین تیرا گلشن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ. لگتا ہے بہت زیادہ سن لیا گیا. زیادہ سن لیا گیا تو پھر ایسا سنو کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ. کر دے فدا سب تن من دھن یا معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین. آپ تو بالکل پڑوس میں ان کے زیر عاطفت ہو، سائے ہو، وہیں موجود ہو. صبح جاؤ تو ظہر کی نماز جا کے سیدھے اجمیر میں پڑھ لو. لیکن لوگ بنگال سے، بہار سے، اڑیسہ سے، پنڈوچیری سے، لکشدیپ سے، آندھرا سے، کرناٹکا سے بس پہ بڑی بے بسی سے یا خواجہ خواجہ کہتے کہتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں جگہ ملتی ہے لیٹ جاتے ہیں اور پہنچ کے کہتے کیا ہیں. میں نے ان کے دلوں کی ترجمانی کی ہے توجہ کے ساتھ کہ دربار میں میں ایسے آؤں سب حال میرے مستور رہے. دربار
دربار میں ایسے آؤں سب حال میرے مستور رہے اور بات کروں میں من ہی من یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن تھک ہار کے میں پہنچا در پہ آرام ملا جب آپ ملے تھک ہار کے میں پہنچا در پہ آرام ملا جب آپ ملے اور لگنے لگا پھر اپنا پن یا اور لگنے لگا پھر اپنا پن یا خواجہ. اب وہ شعر جس شعر کے لیے میں نے یہ پورا کلام نظم کیا پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا چشتی رنگ میں ڈوب کے پوری مستی میں خانے میں میری مستی کچھ اس طرح نظر آئے ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، میں خانہ کہتے ہیں مدھوشالہ، اور مستی شاتی ہے رندی پر یعنی پینے والے پر. مگر صوفیت اور تصوف کی اصطلاح ساقی کہتے ہیں پلانے والے پیر، رند کہتے ہیں پینے والے مرید کو، اور مدھوشالہ کہتے ہیں پلائی جانے والی جگہ یعنی خانقاہ کو. تو خانقاہ کو کہتے ہیں اس لیے خامخواہ کا دماغ ادھر ادھر لگانے کی ضرورت نہیں. توجہ چاہوں گا، تیار ہے؟ میں خانے میں میری رندی کچھ اس طرح نظر آئے ساقی، میں خانے میں میری مستی کچھ اس طرح نظر آئے ساقی. میں رقص کروں اور ہو چھن چھن یا خواجہ اور حاصل کلام شریعہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں. 1999 سے 2003 کے قیام بغداد کے دوران یہ میرا ایک تقیہ کلام تھا، ایک خاص طور سے اٹھتے بیٹھتے یا غریب نواز یا غریب نواز. میرے کچھ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ اپنے دادا پیر کے ہاں بھی پہنچ گئے یا غریب نواز. میں نے کہا یہ پیر نے اسے پلائی ہے، دادا کی بڑائی اپنی جگہ، پیر کی پلائی اپنی جگہ. یہ لفظ اترتے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف، ہر جا پہ نظر تم آتے ہو. دیکھیے گا کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف، ہر جا پہ نظر تم آتے ہو. کچھ ایسی لگی ہے دل کی لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین. آئیے بہت تیزی کے ساتھ ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں. میں نے اپنے خاندان والوں کے لیے اپنے لیے دعا کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس دعا پہ آمین کہیں گے، اور آپ نے اگر آمین کہہ دیا تو آپ کا نام ہو جائے گا، ہم لوگوں کا کام ہو جائے گا. سلسلہ اشرفیہ کون ہے اور کیا نسبت ہے غریب نواز سے؟ توجہ چاہوں گا کن لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ ہے کوئی محب
جس کوئی فقیر مخدوم مشایخ جیسا ولی ہے کوئی محدث کوئی فقیر مخدوم مشایخ جیسا ولی ارے مہکے یوں صدا مہکے یوں صدا اشرف کا چمن یا خواجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاموش ہو یا خواجہ معین الدین حسن کرتے ہیں فدا چلو مقطع پڑھ دیتے ہیں سمجھ میں آگیا مقطع سن لیجئے ایک نہیں دو مقطع گئے آج دونوں سنوں گا توجہ چاہوں گا کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن اجمیر کی دھرتی پہ چلنا آسان نہیں یوں بول اٹھی اجمیر کی دھرتی پہ چلنا آسان نہیں یوں بول اٹھی اے نور تیرے اے نور تیرے نورانی تیرے دل کی دھڑکن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن اب نور تیرے در پر آ کے اظہار عقیدت کیسے کرے اب نور تیرے در پر آ کے اظہار عقیدت کیسے کرے کھائے ہیں اسے بس یہ الجھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کہیں تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹ کے درود پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ النبی والی پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ النبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ پرسوں کھانڈے راؤ میں اسی آیت کی میں نے تلاوت کی تھی گھاڑے راؤ سانڈے راؤ تو سنا تھا عجیب نام ہے سانڈے کھانڈے ہمارے یہاں ایک ہے ٹانڈے چلیے کم سے کم اسی بہانے آپ مسکرا تو دیئے اور اس مسکان نے دکھا دیا کہ اچھے دن تو آنے سے رہے اچھی رات آ گئی اور کچھ باتیں وہاں بیان ہو چکی تھی بس بالکل گزشتہ سے پیوستہ بات کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا کیونکہ اکثر لوگ کیا زیادہ تر لوگ وہاں نہیں تھے اس لیے کچھ باتیں کہی ہوئی بھی عرض کر دوں تاکہ جو سلسلہ ہے جو رابطہ ہے جو کنٹروینسی ہے وہ ختم ہوا قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کا حسین ترین ایک جز جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اللہ پاک کا ارشاد ہے اور مخاطب ایمان والے ہیں اور رب تعالیٰ فرما رہا اے ایمان والو ایمان لے آؤ کیا لے آؤ ایمان لے آؤ بے ایمانوں سے نہیں کہا جاتا ایمان والوں سے اے مومنوں ایمان لے آؤ
میں جانتا ہوں کہ یہاں حفاظ بھی بیٹھے ہیں، قرہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں. کم و بیش 25-23 سال سے آپ قرآن پاک سنا رہے ہیں. سید نور میاں بھی تقریباً 10 سال تو ہو گیا سنا رہے ہیں. اب اگر میں نور میاں سے یا صوفی اسحاق صاحب سے کہوں اے صوفی صاحب حفظ کرو، تو یہ کہیں گے حضرت میں کیسا حافظ ہوں، راج نگر والوں سے پوچھ لیجئے. ہر سال الحمدو سے لے کے والناس تک مصلی پہ سناتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں حفظ کرو. یہی تحصیل حاصل ہے. شریف صاحب ایک زمانے سے نعت پاک سنا کر پورے پالی کا پرتندھتو کر رہے ہیں. کوئی صاحب ان سے کہے اے شریف بھائی آپ نعت نہیں پڑھتے، نعت پڑھو. جو کہیں گے عجیب حال ہے، تو کیا میں اب تک کچھ اور پڑھ رہا تھا؟ مولانا مصعب صاحب آپ کتنے سال سے امامت کر رہے ہیں؟ ایک عرصہ گزر گیا، سیاہی سے سفیدی آ گئی. اللہ تعالیٰ اور قائم و دائم رکھے. کوئی آپ سے کہے کہ اے مولانا امامت کرو، ابھی تک آپ نے امامت نہیں کی. ان کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اگر ہاتھ میں ڈنڈا رہا تو خیریت بھی نہیں. یہ جی بیوقوف یار، یہ میں امام اور مجھ سے کہہ رہا ہے امامت کرو. میں کم و بیش 14 سال سے تقریر کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی صاحب کہیں کہ تقریر کرو، تو میں نہ دیکھوں گا آؤ، نہ دیکھوں گا تاؤ، کہوں گا ابھی پاگل ابھی تک میں کیا کر رہا تھا؟ وہی تو کر رہا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ایسے کسی سائنٹسٹ سے یہ کہا جائے کہ وگیان کا پہلا پارٹ پڑھو، غصہ آ جائے گا، کیونکہ پہلا پارٹ پڑھو کیا، میں تو سارے پارٹ پڑھ چکا ہوں. کسی MBBS MD یا FICS ڈاکٹر سے کہا جائے کہ بخار کا علاج کیسے کیا جائے سیکھو، تلمل آ جائے گا. کیوں تلمل آئے گا؟ کہ جو چیز تمہارے اندر ہے اسے سیکھنا ہی تحصیل حاصل ہے. حافظ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ حفظ کرو، کیونکہ وہ حافظ ہے، اور خاص کر وہ حافظ جس کے حفظ کے سینکڑوں لوگ گواہ. ایسے ہی وہ مقرر، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا تقریر سیکھو، کیونکہ وہ سکھا رہا. نعت خواں جس نے نعت خوانی کرتے کرتے پوری جوانی گزار دی، نہیں کہا جائے گا کہ نعت سیکھو، کیونکہ وہ نعت خواں ہے. تو جب نعت خواں سے نہیں کہا جاتا کہ نعت پڑھنا سیکھو، جب مقرر سے نہیں کہا جاتا کہ قرآن پڑھنا سیکھو، جب حافظ سے نہیں کہا جاتا کہ حفظ سیکھو، جب سائنٹسٹ سے نہیں کہا جاتا کہ سائنس سیکھو، جب انجینئر سے نہیں کہا جاتا کہ انجینئرنگ کرو، جب وکیل سے نہیں کہا جاتا کہ وکالت کرو، جب نیتا سے نہیں کہا جاتا کہ نیتا گیری کرو، تو پھر مسلمانوں سے کیوں کہا گیا کہ ایمان لے؟ سبحان اللہ. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یا اللہ یہ کس ایمان کی بات ہے؟ توجہ چاہوں گا، بہت تیزی سے شارٹیسٹ وے پاسبل سے گزر گئے. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ ایمان والوں یا ایہا الذین آمنو بتا رہا کہ مخاطب وہی لوگ ہیں جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی لوگ، انہی سے کہا جا رہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، مسلمان ہیں. صرف اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ہمارا حال تو الگ ہے. انفارچونیٹلی اکثر کا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں. We are just like a photocopy of Muslim. Unfortunately. ہم زیراکس کاپی ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، ہماری اماں مسلمان، دادا مسلمان. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے. ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ مکمل اسلام کھڑا ہے.
تو اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مطلب کچے مسلمان نہیں، سچے مسلمان بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، مومن کامل بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ مومن کامل۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عمدۃ المفسرین اور رئیس المحققین ہیں اپنے زمانے کے، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پکے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں اور شراب بھی پئیں، کلمہ پڑھیں، جھوٹ بھی بولیں، کلمہ پڑھیں، غیبت بھی کریں، نماز پڑھیں اور مکاری بھی کریں، عیاری بھی کریں، یہ نہیں۔ پکے مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یہ سوچو اور یہ خیال کرو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی is looking at you all the time۔ وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سیٹ بیلٹ کیوں کھینچتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے؟ تاکہ جان بچے؟ نہیں، اس لیے کھینچتے ہیں کیونکہ حوالدار دیکھ رہا ہے۔ اور یہ میرے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے۔ میں بمبئی ایئرپورٹ پہ اترا تھا، 98 کی بات ہے، جب یہ نیا قانون you cannot drive your own car until you fasten your seat belt، جب تک کہ آپ اپنی سیٹ بیلٹ نہ کھینچیں گاڑی نہیں چلا سکتے، یہ نیا قانون آیا تھا۔ ایئرپورٹ سے میں باہر گیا بغیر سیٹ بیلٹ کھینچے، 2 کلومیٹر کے بعد وہ ڈرائیور نے کہا حضرت سیٹ بیلٹ کھینچ لیجیے۔ میں نے کیوں؟ یہ 2 کلومیٹر پہلے کیوں نہیں کہا؟ آپ کیوں کہا؟ کہا حضرت وہ حوالدار صاحب نے کہا۔ 100 روپیہ جرمانہ تھا میرے دوستو، صرف 100 روپے کو بچانے کے لیے اس نے اپنے پیرزادے کو بھی بندھوا دیا، باندھ لو، ٹانگ دیا، بندھے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ حوالدار دیکھ رہا ہے۔ میرا تو ماتھا ٹھنک گیا، یا اللہ یہ کیا؟ ایک گنہگار کا اتنا ڈر کہ سیٹ بیلٹ نہ کھینچا تو جرمانہ لگے گا، جرمانہ، اور پروردگار کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ اے مومن، تو کیسا مومن ہے کہ شراب پیتے وقت تو نے نہیں سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے؟ زنا کرتے وقت کیوں نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ بدکاری کے وقت کیوں نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ عیاری کے وقت تیرے دل میں خیال کیوں نہیں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ غیبت کرتے وقت تو نے کیوں نہیں سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے؟ ماں باپ کا دل دکھاتے وقت کیوں نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ علماء کی کردار کشی کرتے وقت کیوں نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ سادات کی عزت کو مذاق اڑاتے وقت کیوں نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ کسی بیوہ کی عزت لوٹتے وقت کیوں نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ جھوٹ کے وقت کیوں نہیں سوچا؟ مکاری کے وقت کیوں نہیں سوچا؟ غیبت کے وقت کیوں نہیں سوچا؟ چوری کے وقت لوگوں سے نظریں تو چھپا رہا، مگر یہ کیوں نہیں سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے؟ اے پالی کے غیور مسلمانوں، عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کل سے تو اپنی زندگی شروع کر دے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں خدا تو دیکھ رہا ہے، میں بھی خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے غازی ملت۔ خدا دیکھ رہا ہے، یہ درجہ مومن غریب کا، اور جو یہ کہہ دے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں وہ غریب نہیں، غریب نواز کہتا ہے۔ وہ بندہ نہیں، بندہ نواز ہوتا ہے۔ وہ مستغیث نہیں، اپنے وقت کا غوث ہوتا ہے۔ وہ مرید نہیں، اپنے پیر کی مراد ہوتا ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، میں تھوڑا اپنے پیٹرن سے آج ذرا ہٹ کے تھوڑی سی اصلاحی گفتگو، کیونکہ آج کل کبھی کبھی اصلاحی مقرر بھی کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ کئی دنوں تک واٹس ایپ کی گھر پہ گردش کرتی ہے، تو میں نے بھی سوچا آج میں کچھ اسی رنگ میں آ جاؤں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ آگے سے لے کے پیچھے تک ادھر والے بول دو یار، تیار ہونا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بس بازار میں نکلے دیکھا KFC، میکڈونلڈ، منہ میں پانی آ گیا۔ اچھا یہ سب کتنے ہوشیار شاطر ہیں،
کہ سب کچھ تو انگریزی میں لکھتے ہیں، خالی حلال جو ہے اردو میں لکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ قاعدے سے حلال کر سکے. بڑی بے جھجک لوگ جا رہے ہیں. ایک صاحب کھینچ کے لے جانے لگے، حضرت چلیے. دبئی کا واقعہ ہے، ابھی دبئی تو نام نہاد مسلمانوں کا ملک ہے. حضرت چلیے چلیے کھائیے. کہاں چلیے؟ کہ حضرت یہ سامنے ہے KFC میں موسٹ ڈیلیشیس کینٹاکی چکن آئی ول ہیو فار یو، میں آپ کو کھلاؤں گا. میں نے کہا اچھا. دیکھا KFC، میں نے کہا اے چچا یہ حلال؟ کہاں سے دیکھیے حلال لکھا. میں نے کہا کیا آپ کے چچا گوشت لے کے آئے تھے اس میں؟ ابا لائے تھے؟ آپ کے ماموں گوشت لے کے آئے تھے اس KFC میں، اس میکڈونالڈ میں اور اس فلاں میں اور نینڈوز میں اور اللہ جانے کیا کیا. کہ نہیں وہ تو نہیں، بس لکھا ہے حلال، ہم چلے گئے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بس لکھا دیکھا اور کھا لیا. فلائٹ کے اندر میں نے دیکھا بڑے ذمہ دار صاحب تھے، اپنی جماعت کے بڑے ذمہ دار. احمد آباد سے میں بمبئی جا رہا تھا. آج میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. میں بھی ادھر بیٹھا تھا، وہ ادھر بیٹھا تھا. اس نے مجھے دیکھ کے پہچانا نہیں پہچانا وہ نہیں معلوم، میں اسے دیکھ کے پہچان گیا. انا بشر مثلکم والا معاملہ نہیں. داڑھی ہم سے بھی زیادہ لوگ، ٹوپی بہت زبردست، بس پیجامے کا ذرا فرق تھا. میرا پراپر تھا، ٹخنے سے تھوڑا اوپر تھا، اس کا کافی اوپر تھا. کھانے بیٹھا تو میرے لیے تو ویجیٹیرین شاکاہاری میں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا. آ گیا، میں کھانا شروع کر دیا. جناب کے لیے آیا تو اس پہ مسلم میل لکھا ہے. پیکٹ جب کھولا تو مٹن بھی ہے، چکن بھی ہے، اللہ جانے کیا کیا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا غضب ہے؟ کہ حضرت دیکھیے مسلم میل، یہ مسلمانوں کا کھانا حلال ہے. میں نے کہا میں سمجھ گیا تو کیسی جماعت کا باشندہ ہے. تجھے کیا ڈر اللہ کا؟ ارے تو زمین پہ اللہ سے کیا ڈرے گا جب 35,000 فٹ پہ تجھے اس کا ڈر نہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کچھ بھی ملا کھا لیا. ایک منتر ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، چاہے جیسا ہو بس پیسہ ہو. کھا لیا. میکڈونالڈ میں پہنچے کھا لیا. چور اچکے کے گھر پہنچے کھا لیا. نہ کوئی تحقیق نہ کوئی تفتیش. یہی وجہ ہے کہ ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جا رہا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم ہی اپنی تقدیر چینج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. آج ہم رو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا، ہم پہ ظالم حکمران مسلط. اے غریب نواز ہمیں بچائیے، اے غوث پاک ہمیں بچائیے. آج ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے. آج ہم سے نوکریاں چھینی جا رہی ہیں. آج ہماری بہو بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. کل ہم سینہ تان کے چلتے تھے، آج سر جھکا کے چلنا مشکل ہو رہا. یہ شکوہ مت کر، اپنے آپ کو بس بدل کے دیکھ. رب کی عزت کی قسم، اگر تو یہ چاہتا کہ خدا کے دشمن تجھ سے ڈرے تو بندوق مت اٹھا، تلوار مت اٹھا، نیزہ مت اٹھا، بھالا مت اٹھا، غیروں سے مت ڈر، بس اللہ سے ڈرنا شروع کر دے. ارے تو رب سے ڈرے گا، دشمن تجھ سے ڈرے گا. دشمن تجھ سے ڈرے گے، اور انسان تو انسان، جانور بھی ڈریں گے. حضرت خواجہ اویس کا واقعہ پتہ نہیں کبھی میں نے سنایا یہاں کی نہیں. بیٹھے ہیں جنگل میں، بکریاں گھاس چر رہی ہیں. ایک بھیڑیا، بھیڑیے کو انگریزی میں ہائینا کہتے ہیں. کیا؟ ہائینا. بات سمجھ میں آئی نا؟ گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کرتا. میں مانتا ہوں کہ شیر بڑا ڈینجر جانور ہوتا ہے، لیکن اگر شیر کھا پی لے تو کسی کو منہ نہیں لگاتا. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ اگر شیر کھا پی چکا ہے، ٹائٹ ہے، تو you can walk with the lion. آپ شاید شیر کے ساتھ گھوم سکتے ہو. یہ اور بات ہے کہ گھومنے کے لیے دل بھی شیروں والا ہونا چاہیے. لیکن
بھیڑیا تو ایسا جانور ہے کہ اگر گردن تک بھی کھا لے اور سامنے بکری اگر دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے گا. اسی لیے تو اس کا نام ہائنا ہے، درندہ ہے. اور یہاں منظر عجیب ہے، خواجہ اویس محو ریاضت ہیں، عبادت کر رہے ہیں، رب کا نام جپ رہے ہیں. بکریاں اطمینان سے گھاس کھا رہی ہیں، بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے. ایک راہگیر کا گزر ہوا، یہ ادبھت اکلپنی منظر دیکھا، سر اٹھا کے کہتا بابا یہ کیا معاملہ، کیا آپ کو شیر سے، اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو کیسی بات کرتا ہے مجھے؟ ارے میری بکریوں کو بھی بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا. وہ کیوں کہا سن، یہی تو راز ہے تقوی کا، یہی تو راز ہے. کہا سن، آگے سے لے کے پیچھے تک توجہ سے سنیے گا. جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا تب تک اس بھیڑیے سے میں ڈرتا تھا. جب سے میں اس سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. تو بن جا مسلم. اے ایمان والو، پکے مومن بن کے تو دکھاؤ. ارے جب تم سڑک پہ چلو گے تو خدا کا دشمن تجھے دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان آ رہا ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ مکمل اسلام آ رہا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب آئیے چیپٹر نمبر 2. اجازت ہے آگے بڑھنے کی؟ ساتھ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اس یا ایہا الذین آمنو میں جو ایمان ثانی، یہ جو دعوت دی جا رہی اہل ایمان کو ایمان کی دعوت، اس ایمان ثانی سے مراد کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نہ جانے کتنے لوگ بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہو. سرکار فرماتے ہیں سنو، توجہ ہے، یہاں ایمان ثانی سے مراد ایمان کامل ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولو. پکا ایمان. مطلب ہے ایمان والو فارمیلٹی والا ایمان نہیں چاہیے، پکا ایمان، کھرا ایمان، پرفیکٹ ایمان. پوچھا گیا حضور یہ ایمان کا کمال کیا ہے؟ کب بندہ مومن کامل ہوتا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. ارے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ پیار نہ کرے. اپنے بیٹے سے زیادہ. یہ تو خیر شارٹ، اللہ پاک نے تو اور تفصیل سے بیان کیا ہے، بڑی مشہور ہے کریمہ ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ترجمہ، اے محبوب آپ فرما دیں، توجہ چاہوں گا، آپ فرماتے ہیں ان لوگوں سے فرما دیں جن میں کوئی صداقت کا علم بردار ہے، کوئی عدالت کا پیکر ہے، کوئی سخاوت کا بہرے بے کنار ہے، کوئی شجاعت کا بدلے جلیل ہے، کوئی علی ہے تو کوئی ولی ہے. اے محبوب آپ اپنے لب پاک کو حرکت دیں اور فرما دیں کہ ان کا نہ آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، عربی زبان کی آبا کا استعمال ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بچے اور بچیاں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی اور بہن، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں،
وعشیرتکم اور تمہارے پریوار خاندان، واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جسے تو نے بڑی محنت، بڑی لگن، بڑی مشقت سے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور تمہارا وہ کاروبار جس کے برباد ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ مکانات، وہ گھر جن کی سندرتا کو دیکھ کے تم راضی ہو جاتے ہو، خوش ہو جاتے ہو، پرسن ہو جاتے ہو۔ اے محبوبہ فرما دے کہ اگر یہ ساری چیزیں، توجہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر اچھی لگے، بھلی لگے، پیاری لگے، تو اے محبوبہ ان سے کہہ دیں کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرمائے۔ اور یاد رکھنا اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی شان پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، معاملہ لوگ اٹکاتے ہیں حضور کی شان پر، اور وہیں سے الٹا سیدھا کر کے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اسی لیے میں حضور کی بات کر رہا ہوں کہ آیت کی ترتیب میں آبا سب سے پہلے، آبا سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اور مساکن ترضونها سب سے آخر میں۔ ہم لوگ سنی ہیں اور سنی وسیلے والے، کیا ہے؟ وسیلے والے۔ ہم لوگ اوپر سے نیچے نہیں آتے، نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اور وسیلے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ ابھی اتنا اونچا ماشاءاللہ کمیٹی والوں نے اسٹیج بنایا ہے کہ اس زینے کے بغیر اوپر چڑھنا اسمبھو تھا، لیکن اس اسٹیج پہ آنے کے لیے اتنا زینہ کافی ہے، اور اوپر جانا ہے تو اور زینہ، 3-4 مالے پہ جانا ہے تو اور لمبا زینہ، 5 مالے کے اوپر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ۔ کس کا وسیلہ بولو؟ لفٹ کا۔ 100 مالے کے اوپر جانا ہے تو سپر جیٹ لفٹ کا وسیلہ، اور اوپر جانا ہے 10,000 فٹ تو ہیلی کاپٹر چوپر کا وسیلہ، اور اوپر جانا ہے تو ATR-70 کا وسیلہ، 35-40 ہزار فٹ اوپر جانا ہے تو 737 بوئنگ کا وسیلہ، اور اوپر جانا ہے تو 747 جمبو جیٹ کا وسیلہ، اس سے بھی اوپر جانا ہے تو پھر راکٹ کا وسیلہ، اور اوپر جانا ہے تو قمر صناعی کا وسیلہ، انتہائی اوپر جانا تو سیٹلائٹ کا وسیلہ۔ اب اگر اس سے اوپر جانا ہے تو انتظار کرو، چلے جائے بغیر وسیلے کے۔ یہ ہنستے ہنستے آپ کیا سمجھے کہ جتنی اوپر جانا اتنا پاورفل وسیلہ چاہیے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ گیا، جتنا اوپر جانا ہے، جتنی بلندی پہ جانا ہے، اتنا پاورفل وسیلہ چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نیچے سے ہم اوپر جا رہے ہیں، ایک وسیلہ کافی نہیں، سارے سرکاروں کا وسیلہ چاہیے۔ تبھی تو امام احمد رضا نے مستی میں جھوم کے کہا تھا، کیسے سرکاروں کا بندہ ہوں رضا، بول با کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میرے سرکاروں کا۔ جتنا اوپر جانا اتنا تگڑا وسیلہ۔ اوپر سے اگر نیچے آنا ہے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، ڈھکیل تو تھم سے آ جائے گا، چاہے جتنا اوپر سے ڈھکیلو نیچے، کیونکہ زمین اپنی طرف آکرشت کرتی ہے، جسم کھینچتی ہے۔ تو اوپر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے، نیچے آنے کے لیے بولو، گردن نہ کھولو، صرف بولو، آپ بولتے رہو، میں ان کا پول کھولتا رہوں۔ اوپر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے، نیچے آنے کے لیے نہیں چاہیے۔ تو کیا سمجھے کہ اوپر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے، نیچے آنے کے لیے نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ وسیلہ ضروری ضروری ضروری، سمجھ جانا نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ کوئی اپنے اجتماع میں چلائے کہے وسیلہ ضروری نہیں ضروری نہیں، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ تو اونچ کے لیے وسیلہ ہے، نیچ کے لیے وسیلہ نہیں۔
نیچ کے لیے وسیلہ ہے۔ تو میں نیچے سے اوپر جا رہا ہوں تاکہ ترتیب توفیقی میں جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ میری ترتیب یہ ہے کہ خوبصورت مکان، کون ہے جو اپنے خوبصورت مکانوں سے محبت نہیں کرتا؟ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہاں، شرمانے کی ضرورت نہیں، اٹس نیچرل۔ ارے یار، پائی اکٹھا کیا کہ بھائی سے الگ ہو کے اپنا ایک پلیٹ میں ساتھ میں کھاتے تھے، ابا مرا یہ تیرا یہ میرا، شروع۔ عجیب رشتہ۔ تبھی کسی شاعر نے کہا تھا، نور میاں، کہ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتے دار، قریب ہوں تو جلیں، دور ہوں تو دھواں دیں۔ مکان بن گیا، خوبصورت شینڈیلیئر لگایا، پی او پی لگایا، پلاسٹر آف پیرس کیا، اس کے بعد ٹاپ کوالٹی کا مکرانہ لگایا، ٹوائلٹ میں تو ایسی ٹائل لگائی کہ اگر چپل ذرا سی گڑبڑ ہو تو پھسل جائے۔ شاندار شیشہ بھی ایسا کہ بیت الخلا میں بیٹھو تو نظر جھکا کے بیٹھو، بے حیائی کی حد، بس صرف رونق رہے، سجاوٹ رہے۔ مکان اندر سے بھی اچھا ہو، باہر سے بھی اچھا ہو، محبت ہوگی کہ نہیں مکان سے؟ ایمانداری سے بتانا کہ اگر خدا نخواستہ ارتھکویک آ جائے، زلزلہ آ جائے، دھرتی کمپ آ جائے، بھوکمپ آ جائے، مکان ہل کے گر جائے، تو محبت کا حال یہ ہے کہ مکان کی اینٹ زمین پہ بعد میں گری، دل پہلے ٹپک گیا، اور جب دل ٹپکا تب پتہ چلا ہو یہ مکان پانی کی زمین پہ نہیں، میرے دل کے اندر گھسا ہوا تھا۔ اس لیے کہ دل very sensitive part of the body. If you fall in love with somebody, you can never ever break their heart. کسی کو دل دے کے دیکھو دل کیسے ٹوٹتا ہے۔ مکان کو دل دے دیا، مکان گر گیا، دل ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مکان سے محبت۔ مگر اے قوم مسلم، اگر پکا مسلمان بننا تو اپنے مکان سے زیادہ مالک دو جہان سے محبت کرو، حبیب رحمان سے محبت کرو، نبیوں کے سلطان سے محبت کرو، ہماری آن اور ہماری شان سے محبت کرو۔ اس کے اوپر ذکر ہوتا ہے، اس کے اوپر ذکر ہوتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ میں نیچے سے اوپر جاتا ہوں، تمہارا وہ کاروبار جس کے برباد ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، نیچرل ہے۔ ابھی ٹرک پہ مال لد کے جائے اور مال کو جانا ہے احمد آباد اور مال آپ کا ہے، یقین جانو نیند نہیں آئے گی جب تک وہاں سے ڈرائیور کلین چٹ نہ دے دے کہ we have reached safely our destination، تب تک نیند ہی نہیں آئے گی۔ اٹکا ہوا کہیں مال لٹک نہ جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں ٹرک پلٹ نہ جائے، مال لد کے جائے، وہ مال جس کے برباد ہونے کا ڈر لگا ہوا۔ برباد ہونے کا ڈر اس لیے ہے کیونکہ کشتی پہ مال لدا ہے، طوفان آیا، کشتی ڈوب جائے گی، مال ڈوب جائے گا۔ یہ محبت ہے جو جگا رہی ہے، یہ پیار ہے اس مال سے جو جگا رہا ہے۔ مگر قربان جو شان مصطفیٰ جان رحمت پر اعلان ہے کہ اے مومن، اگر مومن کامل بننا تو اپنے اس مال سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو، اپنے اس کاروبار سے زیادہ۔ یہ بات صرف کہنے سننے کی نہیں، حقیقت ہے۔ سلسلے چشت اہل بہشت کے ایک بزرگ ہیں، غریب نواز کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام، حضرت سیدنا سرکار محمود الافندی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا مزار بغداد کے قریب ہے، میں وہاں جا چکا ہوں۔ He was the multi-billionaire, extraordinary knowledge he got۔ اتنا پیسہ کہ ایک جگہ رکھ دیا جائے تو دیکھ کے اٹیک آ جائے۔ سینکڑوں ان کے پاس صرف پانی کے جہاز تھے، پانی کی کشتیاں تھیں جس پہ مال لد لد کے رشیا کہاں جاتا تھا، اور اللہ کے ولی تھے۔ نہ جانے کتنی راتیں گزر گئی شب بیداری میں، اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن دربار میں بیٹھے، مریدین بیٹھے، ایک شخص آیا بھاگتا ہوا، کہا حضور غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ وہ کشتی پہ لد کے آپ کا مال جا رہا تھا، ہاں، تو اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ڈوب گئی، سارا مال بہہ گیا۔
نقصان والی خبر سنائی. کون سی خبر سنائی؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دل کی طرف ایسے جھانکا اور 1 منٹ مراقب ہونے کے بعد مسکرا کے کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. آدھے گھنٹے کے بعد پھر ایک صاحب آئے, حضور حضور مبارک ہو, طوفان تو آیا مگر آپ کی کشتی کو کچھ نہیں ہوا, دوسری کشتی ڈوبی, آپ کی کشتی تو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہی ہے. اچھی خبر آیا, فائدے والی. انہوں نے کیا کیا؟ دل کی طرف جھانکا, مراقب ہوئے اور 1 منٹ کے بعد مسکرا کے کہا الحمدللہ. تو جو مریدین بیٹھے تھے کنفیوز ہو گئے, یا اللہ یہ کیا؟ بری خبر پہ بھی الحمدللہ, اچھی خبر پہ بھی الحمدللہ, نفع والی نیوز پہ تو سمجھ میں آتا, نقصان والی پہ بھی الحمدللہ, ماجرا کیا ہے؟ تو ہر پیر کے 2-4 منہ لگے مرید ہوتے ہیں. ایک بڑا منہ لگا آیا گا حسکان میں, حضور آپ کے مریدوں میں بڑا انقباض ہے, بڑی بے چینی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ نے دونوں خبر پہ الحمدللہ کہا کیوں؟ کہا سنو, راز یہ ہے کہ جب اس نے مجھے بری خبر دی نقصان والی تو میں نے اپنے دل میں جھانکا. توجہ چاہوں گا, دل میں جھانکا, دیکھیں دل پہ کچھ اثر ہوا کہ نہیں, کچھ اثر ہوا کہ نہیں, یہ پریشان ہوا کہ نہیں. تو دیکھا نہیں, دل تو بالکل مطمئن ہے, سنتشٹ ہے, سیٹسفائی ہے. تو میں نے اس دل کے اطمینان پہ الحمدللہ کہا, اس دل کے اطمینان پہ الحمدللہ. اور جب اس نے گڈ نیوز دی تو پھر میں نے دل میں جھانکا, دیکھے خوش ہوا کہ نہیں. دیکھا نہیں جیسے پہلے تھا ویسے, نہ غم نہ خوشی. تو پھر میں نے اس کے اطمینان پر الحمدللہ کہا. مطلب صاحب, گویا ان کا دل اعلان کر رہا کہ سب کچھ دنیا کو دے دے مگر یہ دل کسی دنیا دار کو نہ دے. دینا ہے تو پروردگار کو دے, دینا ہے تو احمد مختار کو دے, دینا ہے تو ان کے 4 یار کو دے, دینا ہے تو اہل بیت اطہار کو دے, دینا ہے تو ائمہ کبار کو دے, دینا ہے تو اولیاء اخیار کو دے, ارے دینا ہے تو غوث و خواجہ جیسے یار کو دے. نعرہ تکبیر. میرا دل توڑیں گے نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا دل اگر ہوگا تو جوڑ دیں گے. سمپل سی بات ہے. آج تھوڑا خانقاہی موڈ اچانک بن گیا تو سنتے رہو. تقریر تو روز کرتا ہوں لیکن آج کچھ درس بھی دینا مقصود ہے, پالی والوں کے لیے بہت ضروری ہے. توجہ چاہوں گا. بزنس ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے کہ دماغ سے ہوتا ہے؟ بولو, دماغ سے. نفع نقصان کون طے کرتا ہے؟ دل کی دماغ. بولو, کریڈٹ ڈیبٹ کون طے کرتا ہے؟ دل کی دماغ. یہ کتنا فائدہ, ڈیلنگ, ٹریڈنگ, یہ سب انٹرپرائزنگ, یہ سب کون سیٹ کرتا ہے؟ دل یا دماغ؟ دماغ. تو سارا کام دماغ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب سارا کاروبار دماغ سے ہوتا تو تو نے اپنا دل کیوں انوالو کیا اس میں؟ بزنس میں دل کیوں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ ہمیں جب سب کچھ دماغ سے, تو دماغ والی چیز دماغ تک رکھ, دل میں نہ لا. ارے یہ دل تیری چیز نہیں, یہ مصطفیٰ کی محبت کی امانت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے غازی ملت, نعرہ تکبیر. اگر تم چاہتے ہو کہ کسی بابا سے تعویذ نہ لینا پڑے, کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو, کوئی الجھن نہ ہو, کوئی گھبراہٹ نہ ہو, کوئی پینک نہ ہو, کوئی بے چینی نہ ہو, کوئی بے قراری نہ ہو, کوئی تنگی نہ ہو, تو گھبرا مت. بس اس دل کو بچائے رکھ. سب کچھ دنیا دار کو دے دے, دل احمد مختار کو دے دے. دیکھے تو دیکھ, دیکھے تو دیکھ. ارے بچے تو بچے, پورا پریوار کربلا میں ختم کر دیا گیا حسین کا. عباس کے بازو کٹ گئے مگر حسین کا دل مطمئن ہے. سکینہ بے چین ہے مگر حسین کا دل مطمئن ہے. سجاد بیمار ہے مگر حسین کا دل مطمئن ہے. حضرت اونو محمد کا بچپن چھن گیا مگر حسین کا دل بے چین نہیں ہے. علی اکبر کی جوانی لٹ گئی مگر حسین مطمئن ہے. عباس کا کلیجہ چھلنی ہو گیا مگر حسین مطمئن. ارے شام غریبہ آ گئی, سب کچھ اجاڑ لے گئی. سر حسین جسم حسین سے کٹ گیا مگر قلب حسین مطمئن.
مطمئن کہا کیوں؟ آواز آئی کیا تو نے 11واں پارے کی اس آیت کو نہیں دیکھا؟ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کے اوصاف جب بیان کیے تو یہ نہیں فرمایا کہ خبردار میرے ولیوں کے پاس بہت دولت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شوکت ہے، بڑی رفعت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی بلندی نہیں، بلکہ کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ بندوں سے نہیں مولا سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ پلے پڑا، اب آئیے قدم اور اوپر ایک سر اٹھاتے ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمْ، تمہارا وہ مال جسے تم نے بڑی محنت سے کمایا، ایک ایک پائی جمع کیا، ایک ایک پائی جمع کرتے رہے، لڑکی کی شادی ہوگی تو اس پیسے سے شادی کروں گا، 2-3 لاکھ روپے 10 سال میں جمع کیے، اچانک ڈاکہ پڑ گیا، سارا پیسہ چلا گیا۔ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو تو فرار ہے، جس کے گھر ڈاکہ پڑا اسے اٹیک آ گیا، اور جب اٹیک آیا تب پتا چلا کہ یہ پیسہ تجوری میں نہیں ڈالنا تھا، یہ اپنے دل میں ڈالنا تھا۔ He was putting his money in his own heart، اپنے دل میں ڈالنا تھا۔ مگر پیسوں کی محبت، مال کی محبت کیسی ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ مال، ہمیں مال کے لیے بھائی بھائی کو چھوڑ دے، باپ بیٹے کو چھوڑ دے، رشتہ داری چھوڑ دے، اللہ جانے کیا کیا چھوڑ دے، صرف مال کے لیے۔ منتر ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، مگر اے خیور مسلم، اگر تجھے مومن کامل بننا ہے تو محنت سے کمائے ہوئے اس پیسے سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو۔ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہوں، اس کے اوپر ذکر ہے وعشیرتکم، اور تمہارا پریوار۔ بلا شبہ پریوار کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک صاحب شیخ ہیں، دوسرے انصاری ہیں، تیسرے چھیپا، 5ویں سید ہیں، چوتھے مغل ہیں، ادھر سب برادری ہے۔ پریوار واد کا حال یہ ہے کہ اپنی برادری کا کوئی اپنا مجھے کچھ بھی کہہ دے میں سب برداشت کر لوں، لیکن دوسری برادری کے والے نے اگر آنکھ بھی دکھا دی جی کرتا ہے اس کی آنکھ نوچ لے۔ یہ کیوں آیا؟ کیونکہ برادری کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اپنی برادری کی کسی بہن پر کسی نے غلط نظر ڈالی، جی چاہتا اس کی اکھیاں نوچ لے، کیونکہ وہ دوسری برادری کا ہے، میں دوسری برادری کا۔ یہی پریوار واد ہے، یہی برادری واد ہے، یہی اہل عشیرت کی پہچان ہے کہ خاندان کی محبت اٹوٹ بے مثال ہے۔ مگر پکا مسلمان بننا تو پالی والوں فیصلہ کر لو کہ ہم اپنے پریوار سے زیادہ احمد مختار سے پیار کریں گے۔ اس کے اوپر ذکر ہے وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں۔ آج کے سرکمسٹانسز میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بیویوں سے کیسے محبت کی جائے۔ نوجوان اپنی بیوی کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے، ماں تک کو چھوڑ دیتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، ناتے داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بعد میں ساس الگ شک کرتی ہے، لگتا ہے کچھ تعویذ بی بی نے پلا دیے۔ بی بی نہیں، یہ شوہر کی غلطی ہے۔ محبت کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیویوں سے پیار نہ کرو، مگر ایسی کرو جیسی حضرت آدم نے حوا سے کی، ایسی محبت کرو جیسی حضرت ابراہیم نے سارا سے کی، ایسی محبت کرو جیسی حضرت یوسف نے زلیخا سے کی، ایسی محبت کرو جیسی جناب موسیٰ نے صفورہ سے کی، ارے ایسی محبت کرو جیسی ہمارے آقا نے خدیجہ الکبریٰ سے کی، عائشہ صدیقہ سے کی، ایسی محبت کرو جیسی علی نے فاطمہ سے کی۔ یہ تھوڑی نہ کہ ایسی محبت کرو جیسی آج کے چھوکرے کرنا ہے، لیکن پھر بھی بیوی کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ قربان جاؤ مصطفیٰ کی شان پر۔ ایمان کا کمال حاصل کرنا تو اپنی بیویوں سے زیادہ، ارے جن کے لیے تو سب کو چھوڑ دیتا ہے، اس بیوی سے
زیادہ بھی مصطفیٰ سے محبت کرو. اس کے اوپر ذکر ہوتا ہے وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی بہن سے. بھائی بہن کیا ہوتے ہیں؟ ایک آنگن میں پلے، ایک برتن میں کھانے والے، ایک بستر پہ سونے والے، ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والے، ایک ہی صلب سے ظہور میں آنے والے، ایک ہی آنگن میں کھیلنے کودنے والے، ایک ہی جینے والے. محبت ایسی کہ بھائی چاہے جیسا ہو میرا بھائی. آج کل تو کچھ لوگ زیادتی بھی کر دیتے ہیں، بھائی کے لیے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسی محبت بھی مت کرو. کرنی ہے تو ایسی کرو جیسی حسن نے حسین سے کی، جیسی حسین نے حسن سے کی، حسن نے حسین سے کی. ایسی محبت کرو جیسی اون نے محمد سے کی. ایسی محبت کرو جیسی قاسم نے علی اکبر سے کی. ایسی محبت کرو جیسی عباس نے حسین سے کی. ارے ایسی محبت کرو جیسی نبی نے علی سے کی. بے مثال محبت ہوتی ہے. مگر پکا مسلمان بننا تو اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرو. اس کے اوپر ذکر ہے وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بچے یا بچیاں. بچے چاہے گندے ہوں یا جیسے ہوں، لیکن بچے ہیں سب کو بھلے اور اچھے لگتے ہیں. اپنے بچے. خبردار اگر کسی نے آنکھ بھی دکھا دیا میرے بیٹوں کو تو میں تو یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا. بیٹوں کے لیے لوگ کیا سے کیا کر دیتے ہیں. بیٹوں کی محبت، بیٹیوں کے لیے اپنا پورا تن من قربان. ایک پیسہ جمع کر رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب میری بیٹی اس کی ڈولی یہاں سے اٹھے گی. بیٹے کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرے بڑھاپے کی بیساکھی بنے گا، میری دکان چلائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. اتنی محبت کہ اس کی سوچ کا دائرہ بیٹوں اور بیٹیوں سے آگے بڑھتا ہی نہیں. اس کو سب غیر نظر آتے ہیں سوائے اپنے بیٹوں کے. مگر مومن اگر پکا مومن بننا تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ مصطفیٰ اور ان کے سچوں سے محبت کرو. اس کے اوپر ذکر ہوتا ہے ماں باپ کا. ماں باپ کا، ماں باپ کا. وہ ماں میں وہ باپ، اس سے زیادہ نبی سے محبت، ماں سے زیادہ نبی سے محبت. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، کہنا بڑا آسان ہے، سوچو. وہ باپ، ارے جس نے انگلی پکڑ پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا، اس سے زیادہ. وہ باپ جس نے تجھے اپنی بڑھاپے کی بیساکھی بنایا، اس سے زیادہ. وہ باپ جس نے اپنا تن من تجھ پہ قربان کیا، اس سے زیادہ. ارے وہ باپ جس نے کلمہ توحید کا پہلی بار تیرے کان میں نغمہ سنایا، اذان دی، اس سے زیادہ. ارے جس نے کبھی اپنی چھاتی پہ تو کبھی اپنے کاندھے پہ بٹھا بٹھا کے تجھے گھمایا، لوریاں سنایا، اس سے زیادہ. وہ باپ جس نے تجھے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو کی بلی دے دی، اس سے زیادہ. ارے وہ ماں جس نے ناقابل برداشت درد جھیل کے تجھے جنم دیا، اس ماں سے زیادہ. وہ ماں جو محبت کا ساگر ہے، بلیدان کی مورت ہے، ممتا کا گاگر ہے. یاد رکھنا، دنیا کی ہر محبت کو ہم محبت کہتے ہیں، چاہے وہ پیر کی محبت ہو یا کسی دلگیر کی محبت ہو. لیکن ماں کی محبت اتنی بے مثال ہے کہ اس کے لیے محبت کا لفظ بڑا ہلکا معلوم ہوتا ہے. اسی لیے ہندی شبد کوش اور اردو لغت نے مشترکہ طور پہ ایک نئے لفظ کو پیدا کیا جسے ہم ممتا کہتے ہیں. یہ ممتا نہ باپ میں ہوتی ہے، نہ بھائی میں ہوتی ہے، نہ دوست میں ہوتی ہے، نہ رشتہ دار میں ہوتی ہے، نہ ناطے دار میں ہوتی ہے. ارے پیر کے نام پہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، مگر یہ ممتا پیر میں بھی نہیں ہوتی. ممتا صرف ماں میں ہوتی ہے. کیونکہ جب دنیا تجھے لچا اور لفنگا کہتی تھی، آوارہ کہتی تھی، تب بھی اپنی آنکھوں کا تارا کہنے والی تیری ماں، تیرے لیے اپنی قربان دینے والی تیری ماں. ارے رات کی ٹھنڈک میں جب تو
بستر گیلا کر دیتا تھا تو رات ہی رات تیرے بستر کو بدلنے والی تیری ماں، جب تو رات میں روتا تھا اور تیری آواز سن کر تیرے باپ کی نیند خراب ہوتی تھی اور وہ چلاتا تھا تو تجھے اپنی چھاتی سے لگا کر دوسرے کمرے میں سلانے والی تیری ماں، تیرے لیے سماج سے لڑائی کرنے والی تیری ماں، تجھے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرنے والی تیری ماں، تیرے لیے اپنے نئے نئے سپنے سجونے والی تیری ماں، تیری آنے والی دلہن کے لیے سپنے دیکھنے والی تیری ماں، اور تو نوجوان تو دلہن کے آتے ہی بدل گیا۔ ایک نوجوان لڑکی کی توجہ چاہوں گا، کم وقت مسکراہٹ کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کو دھکے مارنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ تیری بیوی نے تب تجھے پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، تب پیار کیا جب تیرے پاس ٹھہرانے کے لیے مکان تھا، اسے پہلانے کے لیے تیرے شریر میں طاقت تھی اور پہنانے کے لیے کپڑے تھے، تب اس نے پیار کیا۔ لیکن ماں، ارے ماں نے تو اس وقت بھی تجھے نہیں چھوڑا جب تو دودھ کی بوتل بھی اٹھا نہیں پاتا تھا۔ ایسی انمٹ محبت کرنے والی ماں جو ممتا کا ساگر ہے، جو بلیدان کی مورت ہے، جو محبت کا گاگر ہے۔ اے مومن، دیکھتا کیا ارشاد ربانی، اگر پکا مسلمان بننا تو اپنی اس بے مثال ماں سے بھی زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غازی ملت۔ اور یہ راز کب تک آدمی سوچ سکتا ہے کہ چلو مکان سے زیادہ نبی سے محبت نیچرل ہے، کیونکہ مکان نورانی نہیں ہے، نورانی کا غیر ہے۔ اب اس وقت اگر میں آپ کو منطق پڑھاؤں تو گڑبڑ ہو جائے گا فلسفہ، لیکن بس میں اشارہ کرتا ہوں۔ یہ مکان جو ہے یہ نورانی ہے، بولیے نہیں، نورانی یہ آپ کے سامنے ہے، یہ غیر ہے تو ہو سکتا ہے کہ غیر غیر ہی رہے۔ یہ کپڑا نورانی ہے، بولیے نہیں، نورانی کا کپڑا ضرور ہے لیکن نورانی نہیں، غیر ہے تو غیر غیر ہی ہے، خیر میں رہے غیر رہے۔ میں نہیں تو ممکن ہے کہ انسان اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بھائی بہن سے زیادہ، اپنے پریوار سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے مکان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے۔ مگر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ جان تو غیر نہیں ہے، جان جو میرے اندر ہے وہی جان نورانی، وہ غیر نورانی نہیں ہے، وہ عین نورانی ہے، وہ کسی غیر کی جان نہیں، میری جان۔ کیا نبی ہماری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ سوال آتا آقا نے اس کا بھی جواب دے دیا، اور وہ بھی لن تاکید کے ساتھ، نون ثقیلہ کے ساتھ، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جوان تو ختم ہو گیا۔ آج کل جس طرح لڑکے بائک چلاتے ہیں کوئی بھروسہ نہیں کب ان کا جنازہ آ جائے۔ ایک پائلٹنگ کا شوق ہے، جوان تھا، جوان خون تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، سامنے سے ٹرک آ رہا تھا اور یہ اکیلا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بائک پہ۔ اس کو لگا سامنے سے دو بائک آ رہے ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو میں ان دو بائکوں کے بیچ میں سے اپنی بائک نکالتا ہوں۔ وہ تھا 80 کی سپیڈ میں، یہ تھا 120۔ ایسا اصطدام ہوا، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، شکل پہچاننا مشکل کی مرنے والا مرد ہے یا عورت۔ 4 کاندھوں پہ اٹھا کے اسے قبرستان پہنچا دیا گیا، کفنا کے اسے دفنا دیا گیا۔ اس کی قبر میں تختے پڑھتے رہے اور اندھیرے بڑھتے رہے۔ وہ لیٹا لیٹا ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اپنے دوستوں کو دیکھا تو کہا ہے میرے دوستوں
ساری دوستی یاری ختم، یہاں تنہا چھوڑ کے مجھے جا رہا۔ اے بھائیو تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اے میری بیوی، تو نے تو جنم جنم تک جینے کی قسمیں کھائی تھی، تو کیوں جا رہی ہے؟ اس کو کوئی سہارا نہیں دے رہا، وہ اجالے کی بھیک مانگ رہا ہے، قبر کی تاریکی، نہ وہاں اس کے ساتھ اس کا خوبصورت مکان ہے، نہ اس کا کاروبار ہے، نہ اس کے مال و اسباب ہے، نہ اس کا پریوار ہے، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے دوست یار، نہ اس کے بھائی بہن، نہ اس کے بچے، اور ماں باپ کا جانا تھا۔ ایسا لگا جیسے اس کی قبر میں ایک بھوچال آ گیا، تھر آنے لگا، نکیرین کی شکلیں دیکھا تو کانپنے لگا، اندھیرا وحشتناک گھٹا ٹوپ اندھیرا، کس کی پناہ میں جائے، چیخ چیخ کے کہنے لگا، ہائے ہائے، کاش میں مکان کو دل نہ دیتا، کاش میں دکان کو دل نہ دیتا، کاش میں دوست یار کو دل نہ دیتا، کاش میں غیروں کو دل نہ دیتا، مجھ سے بڑی چوک ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری قبر میں اجالا کر دے۔ میں تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا امتی ہوں، گنہگار ہوں، مگر محبوب کا امتی ہوں۔ اے اللہ تھوڑا سا اجالا عطا کر دے، قبر میں اجالا کر دے۔ پالی والوں، وہ اپنی قبر میں رو رو کر اجالے کی بھیک مانگ رہا کہ اچانک قبر میں ایک اجالا ہوتا، دیکھتا کیا کہ دوسری جانب میرے مصطفیٰ کی رحمت جلوہ گر آقا فرماتے ہیں، اے میرے امتی گھبرا مت، میں اتنا قریب، تیری جان کے اتنا قریب، تیری جان کے اتنا قریب کہ جہاں تیری ماں تیرا ساتھ نہ دے وہاں بھی میری رحمت تیرے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ تب سمجھ میں آیا ہو جہاں سب نے چھوڑ دیا وہاں بھی میرے آقا نے نہیں چھوڑا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، وہاں بھی آقا نے نہیں چھوڑا۔ یہ جان کر سنیوں نے فیصلہ کر لیا کہ جان رہے نہ رہے، توجہ چاہوں گا، یہ جہان رہے نہ رہے، میں رہوں نہ رہوں، تو رہے نہ رہے، رب کی عزت کی قسم، جب تک یہ جان ہے اے نبی ہمیں ایک بار نہیں، آپ پر زندگی بھر لٹاتے رہیں گے۔ اسی لیے عام انسان کی موت اور ہے، مومن کی موت اور ہے۔ حج کا سیزن ہے، نہ جانے کتنے لوگ حج کا ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگوا چکے ہیں، اندر گلاب جامن پھوٹ رہا ہے کہ کعبہ دیکھیں گے، حرم دیکھیں گے، حرم مدنی دیکھیں گے، محراب نبوی دیکھیں گے، سنہری جالی دیکھیں گے، ریاض الجنت دیکھیں گے، صفہ کا چبوترہ دیکھیں گے، مقام فاطمہ دیکھیں گے، بقیع الغرقد دیکھیں گے۔ خوشی سے نیند نہیں آ رہی ہے، مگر علماء بیٹھے، نور میاں بیٹھے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، and this particular point has to be noted onto the soft corner of your mind، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ موت سے مت ڈرنا مسلمان، مت ڈرنا۔ اگر مومن کامل بننا ہے تو موت سے، کیوں؟ کیونکہ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی۔ کیوں؟ ارے جب تو مدینہ جائے گا تو دیکھے گا کیا؟ گنبد خضرا دیکھے گا، مقام محراب نبوی دیکھے گا، استوانہ مبارکہ دیکھے گا، حجر عائشہ دیکھے گا، جنت البقیع دیکھے گا۔ ارے مدینے جائے گا تو روضہ دیکھے گا، روضہ، مگر جب موت آئے گی تو روضہ نہیں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سادات حضور غازی ملت۔ اب مسکراتے ہوئے جانا ہے، پوری شان سے جانا ہے، دل دنیا کو نہیں دینا ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ غریب نواز آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، گھر بھی چھوڑ دیا، اپنا کھیت کھلیان چھوڑ دیا، مکے میں قیام کیا تو وہ جگہ بھی چھوڑ دی، سنجر چھوڑ دیا، کہاں سنجر اور کہاں اجمیر کا پنجر۔ میرے خواجہ کی محبت کو سلام،
قدم رکھا تو اجمیر بنجر نہ رہا، خواجہ کا سنجر بن گیا، سبحان اللہ، اور بتا دیا کہ میری جان سے زیادہ مصطفیٰ قیمتی، نہ انہیں کوئی موت کا ڈر، نہ ہراس، نہ خوف، کچھ نہیں، مسکراتے ہوئے قدم بڑھا۔ حضور اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ قید خانہ سمجھے؟ پریزن، قید خانہ ہے، کاراواس۔ کاراواس میں ہوتا کیا ہے؟ اگر کسی کو سزا ہو جائے، لا سامح اللہ، خدا نہ خواستہ، بائی دی وے، اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسے 14 سال کی سنا دے، لمبی سزا، تو وہ تو روتا ہوا جا رہا ہے۔ رو رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ گھر والے چھوٹ گئے، رشتہ دار چھوٹ گئے، روتا ہوا جا رہا ہے جیل کے اندر۔ مگر جیل کی بیرک میں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں، جیل قیدی، وہ مسکرا رہے ہیں، ایک اور آیا، ایک ساتھی اور آیا، واہ، ہم 4 تھے، اب 75 ہو گئے، اب ساتھ میں رہیں گے، ساتھ میں کھائیں گے، ایک دوسرے کا دکھ غم بانٹیں گے، خوش ہو گئے، سب جشن منا رہے ہیں، وہ اکیلا رو رہا، اس کی ابا چھوٹ گئے، اماں چھوٹ گئے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی چھوٹ گئی، بچے چھوٹ گئے، سب چھوٹ گئے، رو رہے، جیل میں سب ہنس رہے۔ لیکن 14 سال کے بعد جب اسے ریلیز کیا گیا، رہائی ہوئی، تو وہ مسکرا رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، لڈو کھلا رہا ہے، اس کے رشتہ دار آئے ہیں، لڈو بانٹ رہے ہیں، مست ہے، رہائی مل گئی، آزادی مل گئی۔ مگر جو جیل میں بیٹھے ہیں پہلے سے، وہ رو رہے ہیں۔ ایک دوست تھا، بڑا اچھا تھا، کبھی میرے سر میں درد ہوتا تھا تو یہ دبا دیتا تھا، کبھی اس کے سر میں درد ہوتا تھا تو میں دبا دیتا تھا، کبھی میرا کپڑا یہ دھو دیتا تھا، کبھی اس کا کپڑا میں دھو دیتا تھا۔ 14 سال تک کی دوستی تھی، یاری تھی، جتنے بیرک میں ہیں سب رو رہے ہیں، وہ اکیلا ہنستا ہوا جا رہا، ہنستا ہوا جا رہا۔ حضور اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ دنیا مومنین کا قید خانہ۔ ارے جب مومن آتا تو آنے کے وقت، کیونکہ وہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اور فطرت اسلام کی، کل ولد یولد علی الفطرہ، وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او یممسانہ، بنا دیتے ہیں اپنے حساب سے، چاہے مسیحی بنا دے، مجوسی بنا دے، او نصرانی ہی چاہے نصرانی بنا دے، مگر وہ تو فطرت اسلام پہ آ رہا ہے۔ اسی لیے وہ قید خانے میں آتے آتے رو رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے، اور اگر وہ نہ روئے تو نرس مار مار کے رلاتی ہے تاکہ صحت مند بچہ پیدا ہو۔ رو رہا مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا، کوئی چاچا بن گیا، کوئی ابا بن گیا، کوئی اماں بن گئی، کوئی خالہ بن گئی، کوئی بوا بن گئی، گھر میں جشن ہے، آنے والا رو رہا ہے۔ اور 70-80 سال کے بعد جب 4 کاندھے پر اٹھا کے اسے لے جا رہے ہیں تو سارے گھر والے رو رہے ہیں، میرا رشتہ دار تھا چلا گیا، میرا بیٹا تھا چلا گیا، میرا بھائی تھا چلا گیا، میرا ماما تھا چلا گیا، سب رو رہے ہیں، اور وہ جنازے کی چرپائی پہ لیٹا مسکرا رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے، اے میرے گھر والوں، خدا کے لیے رو مت، کاش تم بھی وہ دیکھتی جو میں دیکھنے جا رہا ہوں، کاش تم بھی وہ جلوے دیکھتی جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں مسکرا رہا ہوں مصطفیٰ کی محبت میں، کیونکہ جب میں آیا تھا تو قید خانے میں تھا، آج اس قید خانے سے رہائی مل رہی ہے، آج دیدار مصطفیٰ مل رہی ہے۔ وہ پہنچا تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے، زندگی کی معراج ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مومن کامل کیا کہتا ہے کہ اے موت آ، چاہے جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، ہم تجھے گلے لگانے کو تیار ہیں، جس کیفیت میں آ، چاہے تو اسرائیل میں، فلسطین میں آ، چاہے تو کشمیر میں آ، چاہے تو چیچنیا میں آ، چاہے تو بوسنیا میں آ، چاہے تو یروشلم میں آ، چاہے تو شام میں آ، چاہے تو عراق یا موصل میں آ، چاہے تو ایران میں آ، اے موت چاہے تو گجرات میں آ، چاہے تو بنگال میں آ، چاہے تو مظفر نگر میں آ، جہاں ہم تجھے گلے لگانے کو
تیار ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غریبوں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم غریبوں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آئی ہیں۔ جس دن یہ جذبہ بیدار ہو گیا اور تو مومن سے مومن کامل بن گیا، اسی دن سے تو سلوک کے وہ منازل طے کرنا شروع کر دے گا کہ تجھی میں کوئی غریب نواز بن کے، کوئی بندہ نواز بن کے، کوئی قطب الاقطاب بنے گا، کوئی سلطان التارکین صوفی حمید الدین بنے گا، تو کوئی قطبۃ الکبریٰ مخدوم سید اشرف جہانگیر بنے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم اولیاء اللہ کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیوں یا غوث المدد یا خواجہ المدد؟ کیوں سارے اولیاء کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف مومن نہیں، مومن کامل تھے۔ they were perfect true Muslims۔ وہ مسلمانوں کی فوٹو کاپی نہیں، ارے وہ تو مصطفیٰ کے کردار کی کاپی تھی۔ چہرہ خواجہ کا ہوتا تھا، جلوہ آقا کا نظر آتا تھا، رنگ خواجہ کا ہوتا تھا، ڈھنگ مصطفیٰ کا نظر آتا تھا۔ زبان کی ایسی تسخیر کہ اگر اونٹ سے کہہ دے بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا نام نہ لے، دریا سے کہہ دے کاسے میں آ جاؤ تو ٹھہرنے کا نام نہ لے، اور جوتے سے کہہ دے پیٹتا رہ تو رکنے کا نام نہ لے۔ عشق نے جواب دیا، اے خواجہ جب تیری زبان کا یہ حال ہے تو حبیب رحمان کا حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات ایسی ہے کہ بات پہ بات نکلتی جائے گی، لیکن یہ فلسفہ محبت ہے۔ آج آپ نے مجھے اپنے کتاب کا حوالہ دے کے یاد دلا دیا، اور میں نے اس گفتگو کو اپنا عنوان سخن بنایا، نیکسٹ ٹائم یو مسٹ ریمائنڈ می۔ انشاءاللہ I will start from the same place where I'm now going to stop my lecture۔ جہاں ختم کر رہا ہوں وہیں سے شروع کروں گا۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔